بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرس ولكن الغنى غنى النفس أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواہ البخاری و مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ امیری یعنی غنا، مالدار ہونا، یہ سامان کی زیادتی کا نام نہیں ہے۔ مال و متاع کے زیادہ ہونے کا نام امیر ہونا نہیں ہے، مالدار ہونا نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ، لیکن مالدار تو وہ شخص ہے جس کا نفس مستغنی ہو، جس کا دل امیر ہو، جس کا دل مالدار ہو، جس کے دل میں حرص، لالچ اور مال کی محبت نہ ہو، وہ حقیقت میں مالدار ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں غرباء کی دلجوئی کی ہے، وہیں پر امیر لوگوں کو ایک سبق بھی دیا ہے کہ مال کا زیادہ آ جانا یہ کوئی مالدار ہونے کی نشانی نہیں ہے، مالدار ہونے کی علامت نہیں ہے، کیونکہ مال، پیسہ، دولت یہ ہاتھوں کی میل ہے۔ آج آپ کے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس ہے۔ آج آپ زمین کے اوپر ہیں تو آپ استعمال کر رہے ہیں، کل آپ زمین کے نیچے ہیں تو کل کوئی اور کرے گا۔ آج آپ کے پاس ہے، یہ بھی ممکن ہے آپ کی زندگی میں کسی اور کے پاس چلا جائے، آپ سے چھین لیا جائے۔ تو اصل غنا دل کا غنا ہے، نفس کا غنا ہے کہ انسان قناعت پسند ہو، اللہ کا شکر گزار ہو، اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہو۔ جو مال اس کو مل جائے، کم ہو زیادہ ہو، جیسا بھی ہے، کھرا ہو کھوٹا ہو، وہ اسی پر راضی رہے، شاکر رہے۔ تو یقیناً ایسے شخص کا دل مستغنی ہے اور ایسا شخص اللہ کی نظر میں مالدار ہے۔ اور جس کے پاس مال زیادہ ہے لیکن دل کے اندر مال کی محبت ہے، تو وہ زیادہ کے چکر میں ہی رہتا ہے کہ میرے پاس اور آ جائے اور آ جائے۔ اسی طرح کرتے کرتے اسے مال اکٹھا کرتے کرتے بسا اوقات مال لگانے کا بھی موقع نہیں ملتا، اپنا مال اپنے اوپر لگانے کا بھی موقع نہیں ملتا۔ تو اس لیے اس میں مالداروں کے لیے سبق ہے کہ دل کھول کر خرچ کرنا چاہیے، اپنی وسعت کے مطابق لگانا چاہیے تاکہ دل کا غنا حاصل ہو۔ اور غرباء کے لیے اس میں یہ تسلی ہے کہ اگر مال نہیں بھی ہے تو آپ کے دل میں مال کی محبت نہیں ہونی چاہیے، آپ کا دل مستغنی ہونا چاہیے، کیونکہ اتنا تو ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ تبارک و تعالی رزق تو بہرحال سب کو ہی دیتے ہیں، تو رزق جب مل رہا ہے تو اس پر شکر گزار رہنا چاہیے۔ باقی ترکیب کے حوالے سے لیسا کی فصل چل رہی تھی۔ لیسا افعال ناقصہ میں سے ہے، اسم اور خبر کا تقاضا کرتا ہے، چنانچہ الغنا لیسا کا اسم، عن حرف جار، کثرت مضاف، العرض مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے ثابتن سے۔ پھر ثابتن اس میں فاعل معمول کے مطابق، اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے جار مجرور سے اور فاعل سے مل کر لیسا کے لیے خبر بن جائے گی۔ لیسا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ ہو جائے گا، وہ عاطفہ۔ آگے آپ جانتے ہیں لیکن یہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، انا، انا، کا انا، لیکن، لیت، لعل۔ تو لیکن حروف مشبہ بالفعل یہ خبر اور اسم کا
تقاضا کرتا ہے۔ الغنا اس کا اسم ہو جائے گا، اور غنا نفس مضاف الیہ مل کر خبر، لیکن اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ ہو جائے گا۔ جی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس ویقول خیرا وینمی خیرا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، رواہ البخاری و مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جھوٹا وہ شخص نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کرتا ہے اور اچھی بات کہتا ہے، وینمی خیرا، اور کسی کی طرف اچھی بات کی نسبت کرتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً حدیث مبارکہ پہلے آپ نے پڑھ لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی چند علامات بیان کی، جس میں یہ بھی فرمایا اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور یہاں ارشاد فرمایا کہ جھوٹا وہ شخص نہیں جو لوگوں کے درمیان صلح کے لیے جھوٹ بولے۔ تو بظاہر ان احادیث کا آپس میں تعارض لگتا ہے، لیکن ایک مفہوم تو جیسا کہ وہاں عرض کیا تھا کہ منافق کی علامت تب ہے کہ جب انسان، کوئی مسلمان جب بھی بات کرتا ہو تو جھوٹ بولتا ہو، یعنی جھوٹ بولنا اس کی عادت ہو۔ اور یہاں بات ہو رہی ہے کبھی کبھار کی، اور وہ بھی اچھے مقصد کے لیے۔ لیکن اس سے بہتر تعویل یہ ہے کہ جھوٹ کہتے ہیں خلاف واقعہ بات کہنے کو۔ تو یہاں پر خلاف واقعہ سے مراد یہ ہے کہ ایسی بات کہی جائے جس کا سامنے والے کے ذہن میں مفہوم کچھ اور ہو اور آپ کے ذہن میں مفہوم کچھ اور ہو۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف 3 باتیں عام طور پر منسوب کی جاتی ہیں، جس میں ایک بات یہ تھی کہ انہوں نے اپنی اہلیہ کے بارے میں کہا کہ یہ میری بہن ہے، حضرت سارہ کے بارے میں، تو سامنے والوں نے سمجھا کہ حقیقی بہن ہے، لیکن ان کے ذہن میں یہ تھا، جیسا کہ روایات میں آتا ہے، کہ میرے اور تیرے علاوہ اس وقت اس روئے زمین پر کوئی مسلمان نہیں ہے، اور المسلم اخو المسلم، یہ قاعدہ ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ تو اس اعتبار سے انہوں نے ان کو اپنی بہن کہا، ہمشیرہ کہا، اور سامنے والوں نے حقیقت میں سمجھا۔ تو یہ اب ایک اعتبار سے جھوٹ نہیں ہے، بلکہ اس کو توریہ کہا جاتا ہے۔ توریہ کا مطلب ایسی بات کہنا کہ سامنے والا اس کا مفہوم کچھ اور سمجھ رہا ہو اور آپ کے ذہن میں کوئی اور ہو۔ تو یہاں پر بھی یہی مراد ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان، 2 لوگوں کے درمیان، 2 گروپوں کے درمیان، 2 گروہوں کے درمیان جن کا آپس میں جھگڑا ہوا ہو، تو ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے کچھ ایسی باتیں اچھی کہہ دینا کہ وہ تو آپ کے بارے میں اچھا ذہن رکھتے ہیں، تو اس میں یعنی کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں اس خلاف واقعہ بات کہنے کا مقصد کوئی فساد ڈالنا نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی فساد نہیں ہے، بلکہ صلح مقصود ہے۔
لیکن ظاہر ہے وہاں پر شریعت کی حدود و قیود کا خیال رکھنا ہوگا، جیسا کہ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلح جائز بین المسلمین، کہ مسلمانوں کے درمیان صلح جائز ہے، بشرطیہ کہ وہ صلح کسی حلال کو حرام کرنے کے لیے نہ ہو اور کسی حلال کو حرام کرنے کے لیے نہ ہو، یعنی شریعت کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے اگر کوئی صلح کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی باقی ترکیب کے حوالے سے لیسا افعال ناقصہ میں سے ہے، الکذاب اس کا اسم ہے، الذی اس میں موصول، یصلح بین الناس، یصلح فعل بفاعل، بین الناس مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول فی، فعل فاعل مفعول فی مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، وعاطفہ یقول خیرا معطوف معطوف علیہ، وعاطفہ ینمی خیرا یہ معطوف، تمام معطوف معطوف علیہ مل کر الذی کے لیے صلہ، موصول صلہ مل کر لیسا کے لیے خبر، لیسا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء او کما قال رواہ الترمذی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ نہیں ہے کوئی چیز جو اللہ تعالیٰ کے ہاں اکرم زیادہ عزت والی ہو دعا سے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں دعا سے بڑھ کر کوئی چیز عزت والی نہیں ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں ایک تو بات سمجھانا مقصود ہے، دعا میں جیسے ہم مانگتے ہیں تو مانگنا یقیناً کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیث مبارکہ بھی ہیں کہ کسی انسان سے مانگنا یہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا بہتر ہے لینے والے سے، اور بھی اس طرح کی بہت سی حدیث مبارکہ ہیں۔ جی یہ مائک بند کر لیجئے ذرا۔ تو کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ اللہ سے مانگنا بھی کوئی غلط ہے، یا اللہ سے مانگتے ہوئے کسی کو شرم محسوس ہو، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی سے مانگنا یہ عین عبادت ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، عبادت کی بنیاد ہے۔ تو اس لیے ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے، خوشی میں بھی غمی میں بھی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ سختیوں کے وقت مشکل حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا قبول کرے، تو اسے چاہیے کہ خوشحالی میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے، جب اسے کسی چیز کی ضرورت نہ ہو تب بھی اللہ سے مانگتا رہے، تاکہ مشکل وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی عنایتیں برقرار رکھیں۔ لیکن یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ دعا کی قبولیت کے لیے بھی علماء نے چند شرائط بیان کی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شرط یہ ذکر کی کہ جس چیز کی دعا مانگی جا رہی ہے وہ کوئی گناہ کی چیز نہ ہو، وہ کام گناہ کا نہ ہو۔ ظاہر ہے ایسی صورت میں یقیناً وہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ دوسری چیز کہ وہ دعا قطع رحمی کے لیے نہ ہو، جسے ہم بد دعا بھی کہہ سکتے ہیں یا کسی سے تعلق توڑنے کی بات بھی کہہ سکتے ہیں۔
تیسری چیز کہ دعا کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اہتمام کریں. تو جب یہ تین شرطیں موجود ہوں تو پھر امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو رد نہیں فرمائیں گے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیت او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام رواہ البخاری ومسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو اپنی رخساروں پر مارے وشق الجیوب اور گریبانوں کو پھاڑے اور جاہلیت کی طرز پر پکارے. مطلب یہ ہے کہ کسی کی موت پر، کسی کے انتقال پر اپنے آپے سے باہر ہو جانا، یا دوسرے الفاظ میں بتکلف غم منانا. جیسے بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ بے قابو ہو جاتے ہیں اور دوسروں کو بسا اوقات اللہ معاف کرے دکھانے کے لیے زور زور سے چیختے ہیں، چلاتے ہیں، روتے ہیں، اپنے آپ کو تھپڑ مارنے لگ جاتے ہیں، اپنے کپڑے، اپنا گریبان چاک کر لیتے ہیں. اور ودعا بدعوى الجاہلیہ یعنی ایسے الفاظ ادا کرنا جس میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو ملحوظ خاطر نہ رکھا جائے، یعنی ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جو ان کی شان نہیں ہیں. جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں جب کوئی مرتا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ لوگ کہتے اوا سیدہ ہو، اوا جبلا ہو، یہ تو بہت بڑا سردار تھا، یہ تو پہاڑ جیسا تھا، بہت مضبوط تھا، یہ کیسے مر گیا؟ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ اوپر یہ لوگ رو رہے ہوتے ہیں اور ایک فرشتہ اس کے سینے میں مکہ مار کے کہتا ہے، لوہے کا گرز مار کے کہتا ہے کہ بتاؤ کیا تم ایسے ہی تھے؟ کیا تم پہاڑ جیسے تھے؟ کیا تم اتنے مضبوط تھے؟ اللہ تعالی ہمیں خوشی غمی میں شریعت کے مطابق رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے چھوٹی سی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے لیس الخبر کالمعائنہ او کما قال رواہ احمد. فرمایا کہ خبر مشاہدے کی طرح نہیں ہے. مطلب یہ ہے حدیث مبارکہ کا کہ جس طرح آپ کوئی چیز اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ آپ کو کسی چیز کی، کسی واقعے کی، حادثے کی خبر ملتی ہے، تو ظاہر ہے یہ دونوں چیزیں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتی. ایک ہے سنی سنائی بات، اس میں کسی چیز کے جذبات نہیں ہیں آپ میں، اور ایک یہ ہے کہ ایک حادثہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تو اس وقت آپ کی غم کی کیفیت، پریشانی کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے بارے میں سنا کہ انہوں نے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی ہے، تو ان کے پاس تختیاں تھیں، سب کچھ تھا، لیکن وہ ان کے ہاتھوں سے گری نہیں جب انہیں کسی نے بتایا. لیکن جب خود آ کر اپنی قوم کو دیکھا تو اس وقت جذبات کچھ اور تھے،
وہ تختیاں ان کے ہاتھوں سے گر گئیں یا انہوں نے زمین پر ڈال دی، جو بھی بہرحال مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ معائنہ الگ چیز ہے، خبر الگ چیز ہے. اور اس میں ہمارے لیے ایک چھپا ہوا پیغام بھی کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، تو ہمارے لیے یہ پیغام بھی ہے کہ ہم ہر آنے والی خبر کو حقیقت نہ سمجھیں جب تک کہ ہمیں اس کا کل معائنہ، جیسا کہ دیکھنے سے ہمیں یقین ہو جاتا ہے، جب تک کہ اس خبر کا ہمیں اتنا یقین حاصل نہ ہو جائے. اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے.